بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں آج ہی مصر روانہ ہو جاتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء نے کہا میں بھی آپ کے ہمراہ جاؤں گی۔ صلاح الدین ایوبی نے جواباً کہا آپ اس ہنگامی سفر میں میرا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ جب صلیبیوں کا یہ خطرہ ٹل جائے گا تو میں خود دمشق آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہنگامی سفر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شمس النساء نے مسکراتے ہوئے شوہر سے پوچھا میرا مطلب ہے کہ اس دشوار سفر میں آپ کو بہت زحمت ہوگی اور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ صلاح الدین نے اپنی رفیق سفر کو سمجھانے کی کوشش کی میں ایک مجاہد کی بیٹی ہوں اور دوسرے مجاہد کی بیوی۔ شمس النساء نے محبت آمیز مگر پر جلال لہجے میں کہا میں اس سفر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، آپ تیاری کریں میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر شمس النساء کمرے سے نکل گئی۔ میرے لیے اللہ تمہارے قدموں پر منزل حیات کو آسان کر دے، رفیہ خاتون نے اداس لہجے میں کہا۔ انہیں بیٹی اور داماد کے بچھڑنے کا دکھ تھا مگر وہ خود بھی ایک مجاہد کی بیوی تھی۔ بیوی کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے مادر ملکہ کی خدمت میں عرض کیا اگر مجھے یہ جنگی مہم پیش نہ ہوتی تو میں کچھ اور دن دمشق میں ٹھہر جاتا تاکہ یہاں کی ساری سیاسی صورتحال واضح ہو جاتی۔ دراصل انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں کئی ایسے منظر دیکھے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی محاذ جنگ سے لوٹ ہی رہے تھے کہ دشمنوں نے دوسرا محاذ کھول دیا اور سلطان عادل گھر آتے آتے میدان جنگ کی طرف پلٹ گئے۔ رفیہ خاتون کی نظروں میں ملنے اور بچھڑنے کی زیادہ اہمیت نہیں رہی تھی مگر چونکہ اب وہ بیوہ ہو گئی تھیں اور عمرہ کی سازشوں نے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا تھا، اس لیے وہ صلاح الدین کے جانے سے بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہی تھیں۔ پھر بھی رفیہ خاتون نے اپنے داماد کو ایک مجاہدہ کی طرح رخصت کرتے ہوئے کہا بیٹے تم اول و آخر ایک مجاہد ہو، تمہارا حجلہ عروسی بھی میدان جنگ ہے اور تمہاری تفریح بھی عرصہ کارزاد۔ میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے۔ صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو گیا۔ اللہ کرے کہ میرے سارے اندازے غلط مگر مجھے دو آدمیوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، ایک سلطان عادل کا بھتیجا والی موصل اور دوسرا سلطان ملک صالح کا مشیر خاص گمشتگین۔ آپ ان کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھیے گا۔ میں نے باقی عمرہ کو تاکید کر دی ہے کہ وہ پرچہ نویسوں کے ذریعے مجھ سے مسلسل رابطہ رکھیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے مادر ملکہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کو اس وقت شدید حیرت ہوئی جب شمس النساء اس کے دوش بدوش اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سفر کر رہی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی اس راز سے بے خبر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی بیٹی کو مکمل فوجی تربیت دی تھی اور شمس النساء کا شمار بہترین شاہ سواروں میں ہوتا تھا۔ شادی سے چند دن پہلے تک شمس النساء بلا ناغہ میدان اخضر میں شاہ سواری کی مشق کرتی تھیں۔ یہ وہی میدان تھا جہاں سلطان عادل جوگان کھیلا کرتے تھے۔ شامی عمرہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین سے خفیہ معاہدے کے بعد شاہ یروشلم نے ان صلیبیوں کو اکسایا تھا جو مصر سے کم فاصلے پر آباد تھے۔ شاہ اموری نے اپنے ایک فوجی دستے کو بہت سا اسلحہ دے کر ان عیسائیوں کی مدد کے لیے بھیجا جو بحری قزاقی میں بڑی شہرت اور مہارت رکھتے تھے۔ شاہ یروشلم کا منصوبہ یہ تھا کہ صلیبی لشکر بحری قزاقوں کی مدد سے مصر کی مشہور بندرگاہ اسکندریہ پر قبضہ کر لے گا۔ پھر اس طرح صلاح الدین ایوبی کے خلاف آہستہ آہستہ حصار تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی زندگی میں بھی شاہ یروشلم نے مصر کے ایک اور اہم ساحلی شہر دمیاط پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر سلطان عادل کی بروقت امداد اور آفت آسمانی نے اس کی منصوبہ بندی کو خاک میں ملا دیا تھا مگر اب صورتحال پہلے سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات اور مسلمان امراء کے ذاتی اختلافات نے
شاہ عموری کو پورا یقین دلا دیا تھا کہ اس بار اسے یقینی طور پر فتح حاصل ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی طوفان برق و باد کی طرح قاہرہ پہنچا اور اپنی رفیقہ حیات کو چھوڑ کر اسکندریہ کی طرف بڑھا۔ اس کی برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ 12 گھنٹوں کا طویل سفر صرف 6 گھنٹوں میں طے کیا۔ اس وقت صلیبیوں کا بحری بیڑا تقریباً پون فاصلے طے کر چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنے بحری دستے کو حکم دیا کہ وہ بلا تاخیر سمندری حدود چھوڑ کر اسکندریہ کے ساحل پر پہنچ جائے۔ اپنے امیر کا فرمان سن کر مسلمان سپاہیوں کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ پھر جب وہ بحری دستہ کنارے پر پہنچا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کا منظر دیکھا۔ پھر وہ تمام سپاہیوں کو لے کر اسکندریہ کے قلعے کی طرف بڑھا۔ سارے فوجی اپنے امیر کی منصوبہ بندی کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ صلیبی بیڑا کسی مزاحمت کے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ عیسائی سالار کو اس بات پر حیرت تھی کہ صلاح الدین نے سمندری حدود کو کھلا کیوں چھوڑا۔ صلیبی بیڑے نے وہ رات کھلے سمندر میں گزاری۔ عیسائی فوجی ساحل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تمام فوجی ماہرین رات بھر آپس میں مشورے کرتے رہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ صلاح الدین ایوبی ایک نوجوان اور ناتجربہ کار سالار ہے۔ اس نے ماضی کے واقعات کے پیش نظر اپنی ساری فوجی طاقت دمیات کے ساحلی شہر پر لگا دی ہوگی اور اسکندریہ کو اس لیے کھلا چھوڑ دیا ہوگا کہ ادھر سے صلیبیوں کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان قیاس آرائیوں اور مفروضات کی ایک بڑی وجہ شاہ یروشلم عموری کا وہ خط بھی تھا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ ہمیں محاذ بدل کر حملہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم دشمن کی بے خبری سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر جب سورج طلوع ہوا تو اسکندریہ کے ساحل پر مصری فوج کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ صلیبیوں کو یقین آ گیا کہ صلاح الدین نے اسکندریہ کو محفوظ علاقہ سمجھ کر اس کے دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے۔ یہ سوچ کر عیسائی بحری قزاقوں نے صلیب کا نعرہ بلند کیا اور بے نیام شمشیروں کے ساتھ ساحل پر اترنے لگے۔ صلیبی سپاہیوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ پھر وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے یہاں تک کہ شہر کی فصیل تک پہنچ گئے اور انہیں مزاحمت کے ظاہری آثار نظر نہ آئے۔ یہ صلیبیوں کے لیے بڑا فکر انگیز لمحہ تھا۔ انہوں نے کسی نامعلوم خطرے کا احساس کرتے ہوئے اپنی پیش قدمی روک دی۔ بحری قزاقوں کے سرغنہ بورال نے اپنے جنگی مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آج تک کسی محاذ جنگ پر ایسا سناٹا نہیں دیکھا۔ دور تک کوئی آدمزاد ہی نظر نہیں آتا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی کوئی چال ہے۔ واقعی وہ صلاح الدین کی جنگی چال ہی تھی۔ جب بورال کے سپاہی لوٹ کر اسکندریہ کے ساحل تک واپس جانا چاہتے تھے تو مسلمان سپاہیوں نے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر صلیبیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسلامی لشکر کی یہ کمین گاہیں بڑے عجیب انداز میں تعمیر کی گئی تھیں۔ چند سال پہلے دمیات پر حملے کے وقت صلاح الدین ایوبی کو تجربہ ہو چکا تھا کہ ساحلی شہروں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نتیجتاً اس نے تمام ساحلی شہروں کے گرد گہری خندقیں کھدوا دی تھیں۔ عام طور پر اس قسم کی خندقوں کو پانی سے لبریز رکھا جاتا ہے، مگر یہ سارے انتظامات ان علاقوں میں ممکن ہیں جہاں پانی کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ ریگستانی علاقوں میں یہ سہولت میسر نہ ہونے کے باعث اسکندریہ کی خندقوں کو پانی سے بھرا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنی فطری ذہانت سے ایک نیا اور انوکھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ان ساری خندقوں کو پتھروں سے بند کر دیا گیا تھا۔ ان تمام پتھروں سے بند کر کے اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن کے ذریعے باہر کی تازہ ہوا خندقوں کے اندر داخل ہوتی تھی تاکہ خندقوں میں چھپے ہوئے سپاہی سانس لے سکیں۔ اس طویل خندق میں ہر 10 گز کے بعد ایک بہت ہلکا پتھر تھا جسے آسانی کے ساتھ اٹھا کر مسلح سپاہی مختصر ترین وقت میں باہر آ سکتے تھے۔ پھر جب صلیبی سپاہی شہر پناہ کے دروازے تک آ گئے اور پھر انہوں نے کسی نامعلوم خطرے کے احساس سے واپسی کا ارادہ کیا تو صلاح الدین ایوبی کے تمام سپاہی چاروں طرف سے نکل آئے تھے اور صلیبی بحری قزاق بری طرح محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی جو 6 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 300 مسلمانوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اس کے برعکس صلیبیوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ 8,000 قتل کر دیے گئے
گئے، باقی عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا اور تمام بحری جہاز مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے حق میں یہ ایک بہت ہی نفع بخش فتح تھی۔ شاہ یروشلم نے بڑی اذیت کے ساتھ صلیبیوں کی اس عبرتناک شکست کی خبر سنی۔ اپنے سیاسی اندازوں کے مطابق اسے پورا یقین تھا کہ صلیبی لشکر آسانی کے ساتھ اسکندریہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لے گا، مگر ایک عیسائی سپاہی کا بھی زندہ بچ کر واپس نہ آنا ایک ایسی ناقابل یقین خبر تھی جس نے شاہ یروشلم ہی کو نہیں پوری عیسائی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاہ اموری کے بقول اسکندریہ کی شکست نے عیسائیت کی گردنیں شرم سے جھکا دی تھیں۔ اس احساس کو ظاہر کرنے کے لیے شاہ یروشلم اپنے خاص کمرے میں بند ہو کر 3 دن تک شراب پیتا رہا، اگرچہ شاہ اموری ایک انتہائی اوباش حکمران تھا اور اس کی حرم سرا میں سینکڑوں حسین کنیزائیں اور ہوش ربا رقاصائیں موجود تھیں، لیکن ان 3 دنوں میں اس نے کسی عورت کی قربت اختیار نہیں کی۔ اگر کسی امیر نے حاضر ہونے کی کوشش کی تو شاہ اموری نے چیخ کر کہا، میں اس وقت سوگ کی حالت میں ہوں، کوئی میرے قریب نہ آئے۔ لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے بادشاہ کے غم میں شریک ہوں۔ بادشاہ کے اس عمل سے بس خدمتگار دونوں وقت شاہ اموری کو کھانا پہنچا دیا کرتے تھے۔ عیسائی رعایا بھی بہت اداس تھی۔ پھر چوتھے دن شاہ اموری نے اپنا دربار آراستہ کیا اور انتہائی سوگوار لہجے میں حاضرین دربار سے مخاطب ہوا، اگر تم لوگوں کے خون میں ذرا بھی غیرت ہے تو اس شخص کو یاد رکھو گے۔ ابھی شاہ اموری کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تمام اہل دربار اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور بیک زبان کہنے لگے، ہم خداوند یسوع مسیح اور صلیب مقدس کی قسم کھاتے ہیں کہ اس شخص کو کبھی فراموش نہیں کریں گے اور اسکندریہ کی شکست کا انتقام لیں گے۔ حاضرین کی پرشور آوازوں سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ مزید عہد و پیمان کرنا چاہتے تھے کہ شاہ اموری نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ کہ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ بادشاہ کا ناگوار رنگ دیکھ کر تمام حاضرین دربار دوبارہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اب ان قسموں اور وعدوں سے کام نہیں چلے گا۔ یکا یک شاہ اموری کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ بالتن ثالث کے زمانے میں بھی اسی انداز کی قسمیں کھائی گئی تھیں۔ شاہ فرانس اور شاہ جرمنی اپنی لاکھوں کی فوج لے کر آئے تھے اور شکست کھا کر اس طرح واپس چلے گئے تھے کہ جیسے یہ کوئی شطرنج کی بازی ہو۔ یروشلم کے در و دیوار انہیں آوازیں دیتے رہے مگر انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یاد رکھو کہ میں خیالوں کی دنیا میں رہنے والا شہنشاہ نہیں ہوں۔ مجھے ماضی کے حکمرانوں کی طرح الفاظ سے نہیں بہلایا جا سکتا۔ میں عمل چاہتا ہوں، عمل اور صرف عمل۔ یہ کہہ کر شاہ اموری چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے اہل دربار کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ تمام درباری پریشان نظر آ رہے تھے۔ شاہ اموری نے نیا فرمان جاری کر دیا، یروشلم کی حدود میں بسنے والے ماں باپ پر لازم ہے کہ اگر ان کے 5 بیٹے ہیں تو وہ اپنے 4 بیٹے کلیسا کی حفاظت کے لیے وقف کر دیں۔ وہ سب کے سب شاہی فوج میں شامل ہوں گے اور ان کا ایک ہی مقصد حیات ہوگا کہ وہ محاذ جنگ پر جائیں اور صلیب کی حفاظت کریں۔ پھر جب حالت امن ہو تو وہ بحری اور بری قزاق بن کر مسلمانوں کے تجارتی قافلے لوٹیں اور کلیسا کے دشمنوں کو ایک لمحے کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہ دیں۔ یہ ایک انتہائی سخت فرمان تھا جس پر عمل کرنا ہر عیسائی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنے جوان بیٹوں کو کلیسا کے نام پر قربان کر دینا ایثار کی آخری منزل ہوتی ہے جس سے گزرتے ہوئے بڑے بڑے بہادروں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ چونکہ حاضرین میں زیادہ تر عمرہ اور سرمایہ دار حضرات تھے جو خود بھی عیش پرستانہ زندگی کے عادی تھے اور ان کے جوان سال بیٹے بھی، اس لیے یروشلم کے اسودہ حال طبقے کو شاہ یروشلم کا یہ بہت گراں گزرا تھا، مگر وہ مجبوراً اپنی سانسیں روکے بیٹھے تھے۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور اس نے کسی قدر اداس لہجے میں شاہ یروشلم سے سوال کیا، اگر خداوند خدا کے حکم سے کسی ماں باپ کا صرف ایک ہی بیٹا ہو؟ شاہ یروشلم نے جواباً کہا، اس پر یہ قانون نافذ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ ماں باپ خوشی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب کی حفاظت کے لیے وقف کر دیں تو یہ ان کی عظیم قربانی ہوگی اور خداوند یسوع مسیح آخرت میں ان خاندان کو بڑے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شاہ اموری نے ایک نئے قانون کے نفاذ کے ساتھ ایک نیا مالیاتی شعبہ قائم کر دیا۔ اس قانون کے مطابق یروشلم میں بسنے والا ہر باشندہ اپنی آمدنی کا 1/4 حصہ پابندی کے ساتھ حکومت کو ادا کرے گا
اور یہ رقم صرف ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری کے لیے وقف ہوگی تاکہ مستقبل قریب میں مسلمانوں کے خلاف ایک ہی طاقتور فوج تیار کی جا سکے۔ شاہ عموری کے ان اعلانات نے پورے یروشلم میں جنگی فضا پیدا کر دی تھی۔ پھر جب دربار برخاست ہو گیا تو یروشلم کے تمام عمرا اور سرمایہ دار خلوت میں شاہ عموری سے ملے اور اس قانون کو منسوخ کرنے کے لیے کہا جس کے تحت یروشلم میں رہنے والے تمام خاندانوں کے لڑکے جبری طور پر فوج میں بھرتی کیے جائیں گے۔ شاہ عموری نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ نیا قانون عمرہ کے لڑکوں کے لیے نہیں مگر رعایا کو مطمئن کرنے کے لیے اعلان تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اپنے بادشاہ کا جواب سن کر تمام عمرا اور سرمایہ دار مسکرانے لگے۔ ہمیں مقدس شہنشاہ سے یہی امید تھی کہ ہمارے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے گا، پھر بھی عوام کو دکھانے کے لیے آپ لوگ کبھی کبھی فوجی اجتماعات میں شرکت کر لیا کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔